بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اہل بیت سیدنا و مولانا محمد و صحابہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ میرے سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ تسی میرے اس ویڈیو نو آخر تک دیکھنا ہے اور چینل نو سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے اور صدقے جاریہ سمجھ کے شیئر بھی کرنا ہے۔ انشاءاللہ بہت زیادہ نفع ہوئے گا۔ اللہ دے پیارے کلام تو اپنی بات دا آغاز کرنے ہاں۔ قرآن پاک دے وچ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تسی ہرگز نیکی تک نہیں پہنچ سکتے کنی دیر لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ او چیز تسی اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرو کہ جیڑی چیز تانوں بہت زیادہ پیاری لگدی ہے۔ احادیث مبارکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تواڈے وچوں بہترین مومن او بندہ ہے کہ جو جیڑی چیز اپنے واسطے پسند کردا ہے وہی دوسرے مسلمان بھرا واسطے پسند کردا ہے۔ اے ایمان دی نشانی ہے میرا بھائی۔ تو اللہ رب العالمین قرآن پاک چ ارشاد فرما رہے نے کہ تہاڈی نیکی تک رسائی نہیں ہو سکتی کنی دیر، اونی دیر کہ جنی دیر تک جیڑی چیز تانوں سب تو زیادہ پیاری لگدی ہے، جیڑا جانور تانوں سب تو زیادہ پیارا لگدا ہے، جیڑا سوٹ تسی اللہ دے رستے چ خرچ کرنا ہے سب تو زیادہ پیارا لگدا ہے، جیڑی چیز بھی جیڑی کہ استعمال کرنے والی ہے جی یا ضرورت والی چیز ہے، اونی دیر تک تہاڈی نیکی نہیں ہوے گی کہ جنی دیر تک تسی او چیز اللہ دے رستے چ خرچ کرو جیڑی تانوں اپنے یعنی کہ آپ ہی خود پیاری لگدی ہے۔ جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ دی ذات نے 12 مرتبہ آزمایا ہے جی، کنے امتحانات آپ تے آئے، پھر اخیر امتحان آیا کہ او چیز اللہ دے رستے چ خرچ کرو کہ جیڑی چیز قربان کرو کہ جیڑی چیز تانوں اپنی جان نالوں زیادہ پیاری لگدی ہے۔ دیکھو انسان دنیا تے رہ کے ہمیشہ تیناں چیزاں نال پیار کردا ہے جی، تیناں چیزاں نال، اپنی جان نال، اپنی اولاد نال تے اپنے مال نال۔ یہ تین چیزاں انسان نو بڑیاں پیاریاں نے۔ آزما کے دیکھ لو، پڑھ کے دیکھ لو، سیرت پڑھ کے دیکھ لو، قرآن دا ترجمہ پڑھ کے دیکھ لو، تانوں ایک چیز ملے گی انشاءاللہ العزیز کہ یعنی انبیاء اکرام نے نہ مال دی طرف دیکھیا ہے، نہ اولاد دی طرف دیکھیا ہے تے نہ ہی اپنی جان دی طرف دیکھیا ہے۔ اتنے امتحانات انہاں تے آئے نے۔ تو میں جیڑی بات کرنے لگا ہوں آپ توجہ کے ساتھ میری بات کو سماعت فرمائیے گا۔ ایک آدمی نے نا آج مجھے جو ہے نا وہ سوال کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم ایک قربانی میں عقیقہ کی نیت کر سکتے ہیں؟ بھائی آپ چھوٹی یعنی کہ بکرا ہے یا دمبی ہے یا دمبا ہے یا بکرا ہے یا بکری ہے، اس میں آپ ایک ہی کی نیت کریں گے، چاہے آپ عقیقے کی نیت کر لیں چاہے آپ قربانی کرنے کی نیت کر لیں۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اگر جانور بڑا ہے تو اس میں اگر یعنی کہ دیکھیں نا اونٹ ہے، گائے ہے، ٹھیک ہے، اس میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ اگر 4 آدمی ہیں، 4 آدمی، تو 4 آدمیوں نے قربانی کی نیت کی ہے اور 3 نے عقیقے کی نیت کی ہے۔ تو یہ قربانی یہ نہ سمجھنا کہ یہ قربانی نہیں ہوگی، یہ بالکل درست ہے۔ احناف کے نزدیک یہ بالکل بہترین عمل ہے، اس میں کوئی جو ہے ہوتا ہے نا کوئی شک والی بات ہو وہ ذرا برابر بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک اور سوال کرتے ہیں میرے بھائی کہ کیا ہم جب اپنے جانور کو ذبح کرتے ہیں تو کیا اپنے جانور کے قریب ہونا ضروری ہے؟ تو یہ تو حدیث پاک سے بات جو ہے نا واضح ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی کہ میں کہہ رہا ہوں کہ بہتر یہی ہے
کہ جب آپ کے جانور کو لٹایا جائے آپ بالکل قریب ہوں، جیسے کہ حدیث پاک میں ہے سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کھڑی ہو جاؤ، اپنی قربانی کے پاس حاضر ہو جاؤ کہ اس کے خون کے پہلے ہی قطرے میں جو کچھ گناہ کیے ہوں سب کی مغفرت ہو جائے گی۔ اس پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کی آل کے لیے خاص ہے، آپ کی آل کے لیے ہی خاص ہے کہ عامت المسلمین کے لیے بھی ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری آل کے لیے خاص بھی ہے اور تمام مومنوں کے لیے عام بھی ہے، تمام مومنوں کے لیے عام بھی ہے۔ تو دوستو بزرگوں، اگر آپ اپنی قربانی کے یعنی کہ نزدیک ہوں گے تو زیادہ بہتر ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا عمل ہے نا، حدیث پاک سے ثابت ہے۔ تو میرے دوستو اگر آپ کوشش کریں گے، ایک اور بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا ہم یعنی کہ کسی آدمی نے منت مانی ہے، کسی آدمی نے منت مانی ہے کہ میں جو ہے نا یعنی کہ قربانی کروں گا، تو کیا وہ منت والا گوشت خود کھا سکتا ہے، سارا رکھ سکتا ہے، اپنے عزیز و اقربا کو دے سکتا ہے؟ اس میں اصل درست بات کون سی ہے؟ تو بھائیو اس میں درست بات یہ ہے کہ وہ تمام کا تمام اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہوگا، صدقہ کرنا ہوگا، کیونکہ وہ منت کا ہے، نہ خود کھا سکتا ہے چاہے امیر ہو غریب ہو۔ منت اگر اس نے مانی ہے تو منت والا تمام گوشت لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ لیکن جو انسان خود قربانی کرتا ہے اس قربانی کا حکم یہ ہے گوشت کا کہ آپ بہترین طریقہ ہے 3 حصے کر لیں۔ اگر آپ سارا رکھ لیتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، اگر آپ آدھا رکھتی ہیں تب بھی ٹھیک ہے، اگر آپ 3 حصے کر لیتے ہیں تو یہ بہتر ہی نہیں بہترین ہے، بہتر ہی نہیں بلکہ بہترین ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے، مستحب ہے، بہت زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ کے قربانی میں غریب بندہ کوئی شامل ہو جائے تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو میرے دوستو ان باتوں پر اگر آپ عمل کریں گے، میں عمل کروں گا، تو انشاءاللہ اللہ پاک میری دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی بالکل اللہ پاک بالکل آسان بنا دے گا۔ اور شریعت پر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، نہیں بھائی نہیں، جب انسان ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے تو اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے، اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ دیکھیں آج لوگ کہتے ہیں جی قاری صاحب دل نہیں کرتا اللہ کے راستے میں مطلب ہے کہ کچھ دین کی باتیں سنیں یا نماز پڑھیں یا قرآن پاک کی تلاوت کریں، ہم مسجد میں آتے ہیں پیشاب کر کے نکل جاتے ہیں، دل نہیں کرتا۔ بھائی ایک ہی بات ہے، گناہوں کی کثرت ہو چکی ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجئے، دعائیں کیجئے، دعا کرنے سے پہلے بھی درود پڑھیں، بعد میں بھی درود پڑھیں، اور رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کا دل نرم کر دے گا۔ انشاءاللہ آپ نماز بھی پڑھیں گے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں گے، اپنے والدین کے لیے دعا بھی کریں گے، اور قربانی کا جانور بھی اللہ کے راستے میں لٹائیں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔